مجھے تو اکثر یہ سمجھ نہیں آتی کہ بہت سارے بلاگرز جب بلاگس بناتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ خریدا، آج ہم یہاں سیر کے لیے گئے، یا ہم نے یہ کوئی نئی چیز ایسی جس سے ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ وہ یہ بتاتے ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی دیکھوں تو مجھے تو اپنی زندگی کا ہر دن ہی آزمائش لگتا ہے، ہر دن آزمائش لگتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتی ہوں تو دل میں خوف سا ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں کون سا نیا امتحان میرے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ یہ بات نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پہ بہت رحیم و کریم بھی ہیں، اور میری اولاد پہ بھی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ ایز سنگل پیرنٹ میں کافی زیادہ باقی لوگوں کے مقابلے میں، یا باقی کپلز کے مقابلے میں، یا باقی پیرنٹس کے مقابلے میں کافی مشکلات دیکھتی ہوں ڈیلی بیسس پہ۔ آج بھی میں صبح اٹھی تو طبیعت میں کافی زیادہ ڈپریشن تھا۔ پہلے ناشتہ کیا، اس کے بعد باہر گئی۔ یہ میرے گھر کا پیچھے والا صحن ہے، میرے والدین کے گھر کا، کافی پرانا ہو چکا ہے، اس لیے کئی دفعہ برتن جو ملازمت ہوتی ہے اور کچھ برتن باہر ہی رکھ کے چلی جاتی ہے، تو پھر میں اٹھا کے انہیں واپس کچن میں لے کے آتی ہوں جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی ہیکٹک کام ہوتا ہے، کیونکہ میں اکیلی لگی رہتی ہوں، کیونکہ امی تو اب کافی ان کی ایج ہو گئی ہے۔ ویسے بھی میں نے امی کو تھوڑی کام بتانے ہوتے ہیں، اور عبداللہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ لے کے آئی، کچن کا کام کیا، برتن وغیرہ اندر لے کے آئی۔ اس کے بعد آج تھا کہ میں نے کدو کی بھجیا بنانی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں خیر وہ ابھی چونکہ گیس نہیں آئی تھی تو میں اندر آ گئی دوبارہ، اور کمرے میں بیٹھ کے تو تھوڑی سی تسبیح کی، اور اس دوران پھر میں باہر گئی۔ باہر کا آج بہت گرم دن تھا، بہت زیادہ، صبح سے ہی 42 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا۔ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ لوگوں میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اور کافی زیادہ اس وجہ سے بھی شاید انسان کے موڈ پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ بہرحال گیس آ گئی تھی تو میں نے کٹنگ وغیرہ پہلے کر لی تھی، دھنیا بھی کاٹ لیا تھا اور ہری مرچیں بھی، تو اب میں اپنی باقی والی کوکنگ کرنے لگی تھی۔ یہ میں نے مسالے میں پہلے ہری مرچیں ڈالیں، اور کوکنگ کا مسئلہ ہے کہ نمک تو زیادہ نہیں ڈالا۔ اس کے بعد کدو کوکر میں گلا کے تو پھر اس کے بعد دھنیا بھی ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کو بھونا، اور بس کدو یہ بنا ہوا کدو تیار۔ چکن نہیں ڈالا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ کدو جو ہے نا سادہ کھانا وہ بی پی کے پیشنٹس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کم نمک والی اور کم گوشت والی چیزیں کھاؤں۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے تقریباً، تو میں نے اب نہا لیا۔ نہا کے ایک دم فریشنیس سی محسوس ہوئی، اچھا سا لگا۔ جب میں نہا رہی تھی تو اس دوران مجھے پتہ چلا کافی دروازے وغیرہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، اور پتہ چلا جی کہ آندھی آ گئی ہے۔ بہت کم ہوتا ہے فیصل آباد میں کہ دوپہر کے وقت آندھی آئے۔ یہ کالی بلی ہے جی، یہ اس وقت کسی اور کے لان میں بیٹھی ہے، لیکن میں اس نے اسے اپنے گیٹ میں کھڑے ہو کے کیچ کیا ہے۔ یہ اکثر ہمارے گھر آتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا پتوں نے ہلنا ڈلنا شروع کر ہی دیا ہے۔ اللہ کرے کہ آندھی آ ہی جائے کم از کم۔ میں تو دعا کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ بارش آ جائے، کیونکہ جب تک پانی کے قطرے، بارش کے قطرے نہ گریں تو اس وقت تک ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں گرتا۔ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے آخرکار میری سن لی، ہم سب کی سن لی، دعائیں سن لی اور بارش ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ انشاءاللہ اب اس سے ٹیمپریچر بھی کافی گر جائے گا، بہت نہ گرے گا تو تھوڑا بہت تو گرے گا۔ بارش سے جتنا فرق پڑتا ہے اتنا آندھی سے بھی نہیں پڑتا۔ تو دیکھ لیں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا کتنا فائدہ ہوا کہ کہاں میں ڈپریس تھی اور کہاں اتنا پیارا موسم ہو کے جی بارش بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔